پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لوکا 18 باب اس کی 31 سے 33 آیت۔ زبور نمبر 22، یہ ایک بہت ہی دکھی زبور ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ داؤد اذیت اور درد میں تھا۔ اس نے خدا سے دعا مانگی، خدا نے جواب نہیں دیا۔ تو جواب نہیں دیتا کا مطلب ہے میں ابھی بھی رو رہا ہوں کیونکہ تو مجھے مدد نہیں کرتا۔ داؤد سوچتا ہے کہ خدا اسے بھول گیا ہے، لیکن داؤد کو آیت نمبر 3 سے 5 میں یاد آیا کہ خدا نے ہمیشہ مدد کی۔ اس نے اسرائیل کے باپ دادا کی مدد کی۔ اس سے داؤد افسردہ ہوا۔ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کی ہے، خدا نے داؤد کو مدد کیوں نہیں دی؟ اس وجہ سے زبور شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آیات نمبر 6 سے 8 میں لوگ داؤد کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور آیت نمبر 9 سے 11 میں داؤد خدا کو بتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا نے داؤد کو غمگین کر دیا، خدا نے داؤد کو جواب نہیں دیا۔ یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو داؤد کو افسردہ کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ داؤد کو کیڑے کی طرح بہت چھوٹا سا محسوس کرواتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس نے خدا پر بھروسہ کیا، خداوند اس کی مدد کر سکتا ہے۔ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ واقعی داؤد پر ہنس رہے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن داؤد خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ بچپن ہی سے خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ یسایہ نبی نے دکھ سہنے کے بارے میں لکھا، اس نے بائبل کی کتاب لکھی جسے ہم یسایہ کی کتاب کہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بہت دکھ سہے، جس کے بارے میں یسایہ نبی نے بھی لکھا۔ زبور نمبر 22 بھی یسوع کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، بارے میں بھی ہے۔ زبور کا آخری حصہ یہ تکلیف کے بارے میں نہیں ہے، یہ تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب داؤد نے دعا کی تو خدا نے سنا۔ یہ زبور نہ صرف داؤد کے بارے میں ہے، یہ یسوع کے بارے میں بھی ہے۔ بائبل کے آخر میں عبرانیوں کے نام سے ایک کتاب ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 12 آیت۔ یہ حیرت انگیز ہے، یسوع چرچ میں ہمارے ساتھ خدا کی حمد کرتا ہے۔ زبور 22 اس کی 26 سے 31 آیت میں یہ سب یاد رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں انہیں کیا بتانا چاہیے؟ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یسوع خدا تھا، یسوع ہمارے لیے مر گیا۔ زبور نمبر 22 1 سے 21 آیت اس کے بارے میں ہے۔ لیکن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، آج وہ زندہ ہے، وہ جنت میں ہے، وہ چرچ میں زندہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ زبور اس کے بارے میں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 22، جس کا عنوان ہے جان کنی میں پکار اور ستائش کا گیت۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے
وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا۔ بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس نے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آمین۔